بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم سب کو معلوم ہے کہ گرمی روز بروز شدت اور حدت اختیار کر رہی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت اور وسائل کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس گرمی کی شدت سے، تیزی سے، اس کی سختی سے بچانے کی اور خود بچنے کی بھرپور سعی اور کوشش کرتا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی چیز اسے اذیت پہنچائے، اسے تکلیف میں مبتلا کرے، تو اپنے وسائل کی حدود میں اس سے بچنے بچانے کی بھرپور جدوجہد کرتا ہے. قیامت کا دن کہ انتہائی آزمائش کا، کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور سورج اتنا قریب کہ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا اس سے اوپر، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، اور کوئی بدنصیب ایسا بھی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے ہی میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ایسے انجام بد سے محفوظ رکھے. میرا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دن جب کہ لوگ لباس سے بے نیاز ہوں گے، رب کے روبرو ننگے پاؤں، اور اس طرح پیش ہوں گے جس طرح انسان بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد و زن لباس سے بے نیاز، تو کیا ایک دوسرے پر نگاہ نہ ڈالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کی ہولناکی، خوفناکی
ہیبت اور اس دن حساب کتاب کا ڈر، خشیت اور خوف دلوں میں اس طرح پیوست ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ اور رب العالمین ہمیں اس دن استقامت بھی عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس دن ہمیں ظفر مند اور کامران بھی فرمائے۔ اسی بات کے پس منظر میں اللہ کی توفیق سے ان خوش نصیب لوگوں کے متعلق کچھ بات سنتے سناتے ہیں جو خوش نصیب قیامت کے دن رب کے روبرو پیش ہوں گے تو ان کی اعلیٰ بختی خوش نصیبی اتنی زیادہ اور دنیا میں ان کے اعمال جلیلہ اتنے رب کو پسند کہ رب العالمین انہیں قیامت کی اس کڑکتی ہوئی گرمی دھوپ کہ جس کا میں آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے، اس دھوپ اور گرمی میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اور رب عرش کا سایہ کیسا، یہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، اور جب آسمانوں کا ذکر ہو، زمینوں کا ذکر ہو، عرش کا ذکر ہو، رب کے اس پر استوا کا ذکر ہو، عرش کے سائے کا ذکر ہو، تو اس کی کیفیت، اس کی ماہیت وہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے کہ قیامت کے دن انہیں عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، اور اس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی شجر کاری نہیں ہوگی، کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی گھر، کٹیا، محل، دکان، پلازا، مال، اس کی چھت میسر نہیں ہوگی، اس سائے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور رب العالمین ہم گناہگاروں کو بھی اسی سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ پہلا خوش نصیب جس کے بارے میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون؟ امام عادل۔ پہلے پہل جو اس اعزاز کا مستحق بنے گا وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا اور لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچانے والا ہوگا۔ اور محدثین نے بیان کیا کہ سب سے پہلے اس کا ذکر کیوں کیا گیا کہ انصاف والی حکمرانی، عدل و قسط والی حکمرانی، حق، سچ اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والی حکمرانی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کرسی تک پہنچنا، اقتدار حاصل کرنا اور مسند پر براجمان ہو جانا یہ قدر آسان، لیکن اس پر بیٹھ کر رب کی رضا خوشنودی کے لیے عدل و انصاف کرنا یہ انتہائی مشکل۔
انسان اپنے گھر کے 5 6 7 8 10 افراد کے درمیان صحیح طور پر انصاف نہیں کر سکتا، تو کہاں وہ حکمران جو لاکھوں کروڑوں لوگوں پر حکومت کرے اور عدل و انصاف مہیا کرے، تو رب العالمین کو وہ کتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اور دوسری حکمت جو محدثین نے بیان کی امام عادل کے پہلے ذکر ہونے کی، وہ یہ کہ عدل اور انصاف اگر حکمران مہیا کرے تو یہ نفع عام ہے، یہ نفع متعدی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عدل و انصاف والے حکمران کا عدل و انصاف اگر ٹھیک طور پر نافذ ہو تو لاکھوں کروڑوں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے اس شخص کا ذکر کیا جس کا کام انتہائی مشکل، کڑا، آزمائش، امتحان، ابتلا، اور نہ جانے کیسے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بھاگ بھاگ کر اقتدار کے طالب ہوتے ہیں، کیسے احمق اور نادان ہیں وہ جو لپک لپک کر کرسی پر مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بھول گئے کہ قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا؟ کس طرح جواب دیں گے؟ لیکن حیرت ہے، حیرت ہے کہ جھوٹ، سچ، نفاق اور ہر بری خصلت اپنے اندر پیدا کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہم 75-76 برسوں میں وطن عزیز کے اندر جو ناٹک دیکھ رہے ہیں، اس میں اس کے علاوہ کیا ہے کہ اقتدار پر پہنچنا اور پھر ملک و قوم کی خدمت کی بجائے اپنے خاندان اور اپنے حواریوں کی جیبوں کو بھرنا۔ تو پہلا انسان خوش نصیب جو رب العالمین کے ہاں اس سائے کا مستحق بنے گا وہ ہے جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا۔ اور ہم اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حدیث کے زمرے میں، اس کے دائرہ کار میں کوئی بھی ذمہ دار شخص جس کے ہاتھوں اللہ نے کچھ لوگوں کی زمام کار دی، کچھ لوگوں کی ذمہ داری، کفالت، اگر وہ عدل و انصاف انہیں مہیا کرتا ہے، ظلم و جور اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے۔ دوسرا خوش نصیب جس کے بارے میں آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں بسر کیا، گزارا ہے۔ بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بڑے بڑے شیطان سیدھے ہو جاتے ہیں کہ جب دنیا کے لیے ناکارہ ہوئے، دنیا نے دھتکار دیا تو اللہ سے لو لگا لی۔ یہ بھی خوش قسمتی ہے، یہ بھی بھلی بات، بہتر بات، لیکن اصل عبادت، اصل بندگی اور اصل اللہ کی اطاعت کا وقت وہ کہ جب بدن میں قوت و طاقت کی بجلیاں کڑک رہی ہوں، جب ہاتھوں میں، قدموں میں اور بدن کے انگ انگ میں شیطانی شرارے لپک رہے ہوں، ہر چہار طرف فتنوں کا بازار گرم ہو، وسائل، اسباب میسر ہوں، اس وقت
اگر کوئی اللہ کے رضا کے لیے، جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے قدموں کو روکتا ہے، اپنے ہاتھوں پر قابو رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو بے باک نہیں ہونے دیتا، اپنی زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیتا، اپنے پیٹ، شرمگاہ اور بدن کے انگ انگ کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب، اس کی قیمت یہ پڑتی ہے کہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے تلے جگہ پاتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری امت کے جوان، ہماری جوان نسل اس چیز کو سمجھے، سنے، اسے اپنے دل و دماغ پر ثبت کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ لیکن جو منظر ہم دیکھتے ہیں، نگاہیں جن باتوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دانستہ طور پر جان بوجھ کر جوان نسل کو تباہ کیا جا رہا، مگر وہ جس سے رب محفوظ رکھے۔ تو ڈر جائیں وہ ذمہ داران بھی جو جوان نسل کو تباہ کرنے والے، جو ماں باپ کی سالوں کی محنت پر چند مہینوں میں پانی پھیر دینے والے۔ ڈر جائیں کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے دنیا میں کہیں انہیں سنگین عذاب کا اور رب کے ہولناک عقاب کا شکار نہ ہونا پڑے۔ تو دوسرا خوش نصیب کہ انسان جوانی میں اپنے رب کی بندگی اطاعت کرے اور قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ پائے۔ تیسرا وہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا خوش نصیب وہ جس کا دل ہمہ وقت اللہ کے گھروں مساجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اور ہماری مسلمانی کہتے ہیں کہ لوگ یا بہت سے لوگ مسجدوں کے نزدیک گھر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جو گھر مسجد کے نزدیک ہو، جو پلاٹ اس کے بازو میں ہو، اس کی قیمت کم، اس کا کرایہ کم۔ کس لیے کہ مسجد ہے، 24 گھنٹے اذانیں ہیں، خطبے ہیں، درس ہیں، بیدار ہوں گے۔ مسجد سے جتنا دور ہو اتنا بھلا ہے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے۔ قبرستان کے نزدیک گھر اور مسجد کے نزدیک گھر، بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بڑا گراں کام ہے۔ اور ادھر کیا ہم سن رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اور اٹکنے کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، کام کاج نہ کرے، حلال کمائی کے لیے جستجو نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ باجماعت نماز پڑھ کر نکلے تو اللہ سے فریاد کرے کہ اے اللہ کب میں دوبارہ آواز حق اذان سنوں تو لپک کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آ جاؤں۔ ایسا دل ہوتا ہے مسلمان کا۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ آذان ہوتی ہے، ارد گرد کے ہزاروں لوگ سنتے ہیں، بیسیوں، ہزاروں میں تو بیسیوں لوگ صرف نماز کے لیے آتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد جمعے کے دن کے علاوہ ویرانی کا شکوہ کرتی ہے۔ کہاں ہے نمازی؟ مر گئے ہیں، کہیں دور چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کدھر ہیں؟ جمعے کے دن جس طرح بھرتی ہے، رمضان میں جس طرح بارونق ہوتی ہے، عام دنوں میں کدھر جاتے ہیں لوگ؟ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے میں یہ صفت، یہ وقت پیدا کریں کہ ہمارے دل اللہ کی مسجدوں کی محبت سے لبریز ہو جائے۔
ہم بھی، ہماری نسلیں بھی، اور تمام مسلمان دلوں میں مسجد کی ایسی محبت پیدا کریں کہ ان کے انگ انگ میں یہ محبت اور عقیدت سرایت کر جائے۔ ہاں، مسجدوں کو سیاست کا، کاروبار کا، باہمی دھما چوکڑی کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، چودراہٹ کا مرکز و منبع نہ بنایا جائے۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے، کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ اس کے علاوہ ان مساجد کو اگر دوسرے مقاصد میں استعمال کیا جائے تو بجائے یہ کہ مثبت اثرات مرتب ہوں، منفی اثرات معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتے اور لوگ اللہ کے گھر و مسجدوں سے مزید دور ہوتے ہیں۔ چوتھا خوش نصیب جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ جَمِيعًا تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ وہ دو خوش نصیب جن کی آپس میں محبت، دوستی، یارانہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اللہ معاف کرے، اس معاملے میں بھی ہماری گنگا الٹی بہتی ہے۔ ہمارے ہاں دوستی کا، یارانے کا معیار ہی یہ کہ جہاں مصلحت ہے، جہاں فائدہ ہے، جہاں مفاد ہے، اور ادھر مفاد ختم ہوا، ادھر مصلحت ٹوٹی، ادھر سلام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور سلام لینی بھی پڑ جائے تو پورا ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، 2-4 انگلیاں آگے کر دیتے ہیں۔ اگر پورا ہاتھ لگا دیا تو ہاتھ اتار کے لے جائے گا۔ کیسی بدبختی ہے، کیسی سیاہ نصیبی ہے کہ ہم نے دین ہمارا، کہ اس نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم نے ساری زندگی کو مفادات کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اتنے اندھے ہم ہو چکے کہ ہمیں مفادات، مصلحتوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور کوئی اللہ کے لیے دوستی لگائے، پیار کرے، کہتے ہیں یہ بے وقوف آدمی ہے، اسے نہیں پتا دنیا میں کیسے جیتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے اللہ کے لیے دوستیاں لگانے کا، وہ پرانے زمانے تھے۔ اب تو کسی کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا بھی ہے تو اس کی بھی قیمت وصول کرنی ہے۔ مادیت پرستی کا دور ہے۔ تو چوتھے دو وہ خوش نصیب جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جبکہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹا، ماں بیٹی، سب الگ الگ، اور نفسا نفسی کا عالم، اس دن یہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سب دشمن ایک دوسرے کے، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن جو متقی اللہ کے لیے محبت کرنے والے، وہ اس دن بھی اسی طرح ہوں گے جنات النعیم میں جس طرح کے دنیا میں تھے۔ پانچواں خوش نصیب جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ خوش نصیب کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا،
اتنا چھپا کر، اتنا پردہ اخفا میں کہ ایک ہاتھ سے دیا، داہنے سے دیا، بائیں کو پتہ نہ چلا کہ داہنے نے کیا دیا ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں کیا کیفیت ہے، بہت سے کوڑی کوڑی کی چیز مسکین فقیر کو دیتے ہیں، ساتھ ہی فوٹو سیشن کرواتے ہیں، اور پھر خواہش ہوتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر جتنا اسے پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، پتہ چلے کہ جود و صفا کے پیکر ہیں، پتہ چلے کہ اپنی جیب سے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں۔ خوف ہے ایسی صدقہ و خیرات پر، افسوس ہے ایسے خرچ کرنے والے پر جو پیسہ بھی خرچ کرے اور اللہ سے بجائے ثواب کے الٹا گناہ کما کر جائے۔ کیا فائدہ ہے؟ اے حضرت انسان، اتنا بے وقوف ہے تو کہ تیری جیب سے پیسہ بھی نکلے اور الٹا تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے، اتنا بے وقوف ہے۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت پیش نظر ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، دوسرے دیکھیں تو وہ بھی ترغیب پا کر اللہ کی راہ میں دیں، تو اس حالت میں اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی نیت پر، اپنے دل پر قابو رکھتے ہیں، وگرنہ اکثر کے پاؤں پھسل جاتے اور اکثر کو شیطان برگلا لیتا ہے۔ چھٹا خوش نصیب جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب کہ جو خلوت میں، علیحدگی میں، اکیلے پن میں اپنے رب کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جلوت میں لوگوں کے سامنے بڑے بڑے متقی، زاہد، پرہیزگار، اور خلوتوں میں اتنے ہی بڑے شیطان۔ جیسے ہی پردے گریں، جیسے ہی رات کے اندھیرے ہوں، بڑے بڑوں کا تقوی پانی کی طرح بہہ جائے۔ اس صورتحال میں جو صراط مستقیم پر رہے، دگر سے نہ اترے، اس کا دل اللہ کے خوف، خشیت اور تقوی سے لبریز رہے، اور اتنا خوف کہ کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں اتنے قیمتی کہ ایسے آنسو ٹپکانے والے کو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے۔ دنیا کے موتی کیا ہے، دنیا کے جواہرات کیا ہے، دنیا کے زیورات کیا ہے کہ یہ ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں بخشش کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری، یہ وقت آخری ہچکیاں لے رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتواں وہ کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، خوبصورت حسن و جمال کی پیکر، مجسمہ حسن و جمال، منصب والی، قوت طاقت والی عورت برائی کی طرف بلائے، کوئی روکنے والا، دیکھنے والا، ٹوکنے والا نہ ہو، لیکن بندہ اللہ کے خوف سے کہہ دے کہ میں ہرگز اس برائی کا ارتکاب نہ کروں گا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اور جس نے یہ قصہ پڑھنا ہو سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے کہ کس طرح اپنے دامن کو بدکاری کے چھینٹوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ نے دنیا میں کیا صلہ دیا کہ غلام بکنے والا بچہ تخت مصر کا وارث بنتا ہے۔ تو ساتواں وہ خوش نصیب جو وسائل کی موجودگی
اور تمام اسباب کی دستیابی کے باوجود بدکاری، حرام کاری، گناہ کے نزدیک نہیں پھٹکتا ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کاکو خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اور روز قیامت ہمیں اس عرش کے سائے سے سرفراز فرمائے کہ اگر وہ سایہ نہ ملا تو لٹیا ڈوب جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔